درمیان بیٹھ کر ہاتھوں کو گھٹنوں پر یا گھٹنوں کے قریب رانوں پر رکھیں اور دو سجدوں کے درمیان پڑھی جانے والی کوئی بھی مسنون دعا پڑھیں، جیسے کہ رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ بھی اسی طرح کریں جس طرح پہلا سجدہ کیا تھا۔ دوسرے سجدے سے فارغ ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں اور اسی طرح اطمینان سے بیٹھ جائیں جس طرح دو سجدوں کے درمیان بیٹھے تھے۔ یاد رکھیں کہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہا جاتا ہے اور دو سجدوں کے بعد بیٹھنے کو جلسہ استراحت کہا جاتا ہے، اور دونوں حالتوں میں افتراش کیا جاتا ہے، یعنی بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھا جاتا ہے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھا جاتا ہے، اس حال میں کہ اس کی انگلیاں قبلہ رخ مڑی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے بغیر جلسہ استراحت کیے سیدھے اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ اس عمل سے گریز کریں اور دوسرے سجدے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں اور جلسہ استراحت کے لیے بیٹھ جائیں یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد بیٹھ کر اتحیات پڑھی ہے تو تکبیر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں، لیکن اگر آپ نے اتحیات نہیں پڑھی اور صرف جلسہ استراحت ہی کیا ہے تو اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے تکبیر نہیں کہی جائے گی اور اگلی رکعت کے لیے ہاتھوں کا سہارا لے کر کھڑے ہوں۔ نماز کے طریقے میں پانچواں مرحلہ ہے تشہد۔ تشہد کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ تورک اور افتراش کا مطلب کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ افتراش بیٹھنے کا وہ طریقہ ہے جس میں بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھا جاتا ہے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھا جاتا ہے، اس حال میں کہ اس کی انگلیاں قبلہ رخ مڑی ہوتی ہیں، جبکہ تورک بیٹھنے کا وہ طریقہ ہے جس میں بائیں کولہے پر بیٹھ کر بایاں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے دائیں جانب نکال دیا جاتا ہے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھا جاتا ہے، اس حال میں کہ اس کی انگلیاں قبلہ رخ مڑی ہوتی ہیں۔ افتراش اور تورک میں بس اتنا فرق ہے کہ افتراش میں بائیں پاؤں پر بیٹھا جاتا ہے جبکہ تورک میں یہی پاؤں دائیں جانب نکال کر بائیں کولہے پر بیٹھا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں افتراش کب کرنا ہے اور تورک کب کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ 2 رکعت پر مشتمل نماز ادا کر رہے ہیں تو اس کے تشہد میں تورک کیا جائے گا، لیکن اگر آپ 3 یا 4 رکعت پر مشتمل نماز ادا کر رہے ہیں جس میں 2 دفعہ تشہد کے لیے بیٹھا جاتا ہے تو پہلی تشہد میں افتراش کریں اور آخری تشہد میں تورک کریں۔ تشہد کی حالت میں ہاتھوں کو گھٹنوں پر یا گھٹنوں کے قریب رانوں پر رکھیں اور دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے اشارہ کریں۔ اشارہ کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، درمیانی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر ہلکا بنائیں، چھوٹی انگلی اور ساتھ والی انگلی کو بند کریں اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کریں اور شہادت کی انگلی میں تھوڑا سا خم ہونا چاہیے۔ نمبر 2، شہادت کی انگلی کے ساتھ والی تینوں انگلیاں بند کریں، انگوٹھے کو شہادت والی انگلی کی جڑ میں رکھیں اور شہادت والی انگلی سے اشارہ کریں۔ نمبر 3، دائیں ہاتھ کی تمام انگلیاں بند کریں اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کریں اور شہادت کی انگلی میں تھوڑا سا خم ہونا چاہیے۔ ان تینوں طریقوں میں شہادت والی انگلی کو حرکت دیں یا ساکن رکھیں، دونوں طرح جائز ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شہادت والی انگلی کو کب اٹھایا جائے۔ یاد رکھیں کہ آپ جیسے ہی تشہد میں بیٹھیں، چاہے وہ پہلی تشہد ہو یا آخری، تو ہاتھوں کو گھٹنوں پر یا گھٹنوں کے قریب رانوں پر رکھیں اور دائیں ہاتھ کی بتائی گئی 3 شکلوں میں سے کوئی ایک شکل اختیار کریں اور دائیں ہاتھ کو پوری تشہد یعنی اتحیات، درود اور دعا پڑھنے تک ایسے ہی رکھیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ تشہد کی حالت میں نظر کہاں پر ہونی چاہیے۔ آپ تشہد کی حالت میں اپنی نظر دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی پر رکھیں جس سے تشہد کے دوران اشارہ کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ کو تشہد سے اگلی رکعت میں جانا ہے تو اتحیات پڑھ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں اور ہاتھوں کو کندھوں تک، کانوں تک یا ان کے درمیانی حصے تک بلند کریں اور اگلی رکعت مکمل کریں۔ لیکن اگر آپ کو تشہد کے بعد سلام پھیرنا ہے تو اتحیات، درود اور دعا پڑھ کر دائیں طرف اور بائیں طرف سلام پھیر دیں۔ سلام پھیرتے ہوئے چہرے کو اس قدر پھیریں کہ فرض کریں کہ اگر آپ کے پیچھے کوئی بیٹھا ہو تو وہ آپ کا رخسار دیکھ سکے۔ وتر ادا کرنے کا مسنون طریقہ۔ وتر کی رکعتوں کی تعداد ہمیشہ طاق اعداد میں ہوتی ہے، یعنی 1، 3، 5، 7 یا 9 وتر وغیرہ۔ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور طریقہ ہے 3 رکعت پر مشتمل وتر۔ ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہمیں مغرب کی نماز کی طرح وتر ادا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ 3 رکعت وتر کو 3 رکعت مغرب کے فرائض سے مختلف طور پر ادا کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1،
3 رکعت وتر کو ایک سلام کے ساتھ پڑھیں، یعنی دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں اور تشہد کے لیے مت بیٹھیں بلکہ صرف جلسہ استراحت کے لیے بیٹھیں۔ پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ہاتھوں کو کندھوں تک، کانوں تک یا ان کے درمیانی حصے تک بلند کریں اور ہاتھوں کو سینے پر باندھ کر سورہ فاتحہ، قرآن مجید کی کوئی اور سورت اور دعائے قنوت پڑھیں۔ پھر ہاتھوں کو کندھوں تک، کانوں تک یا ان کے درمیانی حصے تک بلند کریں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ اسی طرح اپنی بقیہ رکعت مکمل کر لیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 3 وتر کو 2 سلام کے ساتھ پڑھیں، یعنی دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے اٹھ کر اتحیات، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ پھر تیسری رکعت علیحدہ سے پڑھ لیں جس میں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ثنا، سورہ فاتحہ، قرآن مجید کی کوئی اور سورت اور دعائے قنوت پڑھیں۔ پھر ہاتھوں کو کندھوں تک، کانوں تک یا ان کے درمیانی حصے تک بلند کریں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ اسی طرح اپنی بقیہ رکعت مکمل کر لیں۔